زیادہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. نہیں معلوم ہے یہ بات. جمال ماشاءاللہ ہر فن مولا ہے. اور جو کچھ مجھے ان کی والدہ کے بارے میں کہنا تھا یہ انہوں نے اپنی نظم میں پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جو جو صفات ان میں تھیں وہ بدرجہ اتم اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر کے گئی ہیں اپنی تربیت کے ذریعے. میں نے کے لیے کتاب لکھا اس کا نام ہے چھپے رستم. اچھا بالکل. تو یہ ہے کہ جمال کی والدہ کے بارے میں کہ میرے بہت محترم استاد کی وہ بیگم تھیں. اتفاق ہے کہ پاکستان میں تو میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. ڈاکٹر افضال حسین قادری صاحب کو علی گڑھ والے بھی جانتے ہیں جی. جو تحریک پاکستان سے منسلک رہے ہیں جن کے والدین وہ بھی جانتے ہیں اور بحیثیت ایک سائنسدان کے بھی. اور یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ افضال قادری صاحب کے انتقال کے بعد 2 قسم کے ریکگنیشن ہوئے ان کے. یعنی ان کے ہنر کے سلسلے تو چاروں طرف ہیں جو پڑھ کے نکلے, لیکن 2 سلسلے یہ ہوئے کہ ان کے انتقال کے 25 سال کے بعد ان کو یعنی تحریک پاکستان کے عنوان کے سائنسدان کے طور پہ ان کے نام پہ حکومت پاکستان نے ڈاک کا ٹکٹ جاری کیا. ڈاک کا ٹکٹ جاری ہوا ان کے لیے. اس کے علاوہ یہ تو بطور سائنسدان کے جو کہ ہمارے لیے بڑے قابل فخر بات ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے لیے ٹکٹ جاری ہوئے وہ ہمارا استاد رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تحریک پاکستان کے سلسلے میں جو خدمات رہی ہیں وہ اس گروپ میں بھی تھے. چودھری رحمت علی کے جو کہ لندن میں تھا جس زمانے میں وہ زیر تعلیم تھے تو اس گروپ میں بھی تھے اور وہاں سے بھی ان کا کنٹریبیوشن ہے. تو اس کو بھی حکومت پاکستان نے ریکگنائز کیا اور اس سلسلے میں بھی ان کی وہ ہوئی. اور تو بڑے فخر سے ہماری جمال کی جو والدہ تھیں وہ اپنے گلے میں وہ میڈل پہنے رہتی تھیں جو ان کے شوہر کے پاکستان کے تعمیر کے سلسلے میں تحریک کے سلسلے میں جو انہیں ملا تھا. تو یعنی جتنا فخر وہ اپنے شوہر پہ کرتی تھیں وہ اپنی جگہ اس کی یعنی وہ وجہ تھا ان کا فخر. ایمان کی بات یہ ہے. یہاں پر جب میں امریکہ آئی تو سب سے پہلے میری ملاقات آنے کے 1 ہفتے کے اندر نیو یارک میں انوار سے ہو گئی. اچھا یہ انوار جمال بہت چھوٹے ہیں, یعنی یہ ابھی بڑے بھی نہیں ہوئے تھے, لیکن ایک گاڑی چلتی ہوئی آتی تھی جس میں سے نظر نہیں آتا تھا ڈرائیور کون ہے, تو وہ یہ ہوتے تھے یا انوار ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب کی گاڑی کیمپس سے لے کے یہ لوگ آ جاتے تھے. تو اس لیے میں ان لوگوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں. راشدہ سے ہوں. ان کی جو بہن ہے وہ مجھ سے 1 آدھ سال جونیئر تھی یونیورسٹی میں, تو ان سے میرے وہ تھے, لیکن جمال انوار کو میں نہیں جانتی تھی. یہ میرے لیے یہیں انکشاف ہوئے ان کے. لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہوئی کہ جب انوار و جمال سے ہوا تو اس کے ساتھ ساتھ افضال قادری صاحب کی بیگم سے بھی ہوئی, کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہی آ گئی تھی. اور ظاہر ہے پھر میری ان سے ایک احترام کا رشتہ تو تھا, لیکن ایک قسم کی دوستی کا رشتہ تھا. جب بھی میں انوار کے یہاں جاؤں یا جمال یہاں آؤں یا انوار کے یہاں میری لینڈ جاؤں تو میں انہی کے کمرے میں سوتی تھی. وہ ان کے وہاں پر بستر ان کا کے پاس میری میٹرس بچھی ہوئی, اور جو باتیں ہم کرتے تھے اور سب کچھ وہ بڑے ان کے بارے میں شاید یہ بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ نہ صرف ایک بہت اچھی رائٹر تھی, ان کی کتاب بھی ایک چھپی ہے نعتوں کی. اس کے نعتوں کی کتاب کا مجھے نام یاد نہیں ہے, مریم خاتون سے ہے ارمغان حجاز کے نام سے. وہ میں نے دیکھ جمال کے پاس شاید ہوگی, ان کی ترتیب بھی ہوئی یا ان کی کہی ہوئی نعتیں ہیں ان کی زندگی میں چھپی تھی. ان ڈاکٹر صاحب کے انتقال کے بعد کی بات ہے شاید. مریم خاتون ان کا نام تھا, اور مشہور تنقید نگار اور ادب کے بہت بڑے ستون پروفیسر علی احمد سرور کی وہ سگی بھانجی تھی. انہی کے زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی ہے. تو وہ بہت محبت سے اپنے ماموں کا نام لیا کرتی تھی. اور تو یہ لوگ جمال کی والدہ تو وہ تھیں, لیکن سمینہ کی دیکھا دیکھی میں بھی کبھی انہیں باجی آپا ہی کہنے لگی تھی, کیونکہ جس طرح انوار کی بیگم ان کو کہتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا تو نقصان ہے, لیکن میں نے بھی بہت افسوس کیا ان کا. اور ان کی صحبت میں انسان اتنا سیکھتا تھا. اچھا وہ جرنل لکھتی تھی, یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جرنل لکھا کرتی تھی. جب جاؤ تو وہ ایک دم کہتی تھی سبیہ یہ سنو یہ میں نے یہ لکھا ہے, فوراً اپنی اس میں سے جائیں گی, ذرا کھولیں گی اور وہ نکالیں گی, اور جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ لکھ لیا کرتی تھیں یا اپنے خیالات. تو یہ بہت بڑی بات ہے جمال. میں یہ چاہوں گی کہ تم اور انوار اس کی حفاظت کرو اور اس کو چھپواؤ ان کی چیزوں کو. تو یہ ایک دستاویز ہے کہ وہ جیسے جیسے انہوں نے محسوس کیا جس زمانے میں اس کے بارے میں انہوں نے باتیں کی. تو عبادت گزار تو وہ جتنی تھیں سبھی کو معلوم ہے, جو ان کے جمال کے ملنے والے یہاں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ان کو. اور بس یہ سمجھیے کہ ان کی تربیت, سچی بات یہ ہے کہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا تھا, ریٹائرمنٹ کے 1 سال کے بعد,
میں انوار اور جمال سے یہی کہہ رہی تھی، میں نے کہا کہ ان کا جو کردار ہے تم لوگوں کی پوری اس کامیابی میں، وہ واقعی نظر انداز کرنے کے لائق نہیں ہے. جتنی ڈاکٹر صاحب سے میں راستے بھر یہی باتیں کرتی ہوئی آ رہی تھی کہ اتنی خاموشی سے انہوں نے اپنے بچوں کا ساتھ دیا ہے. فہمیدہ کو تو شاید اتنی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ انہوں نے یہ قربانی دی کہ جب تک ان کے بچے فل ٹائم اسکول نہیں جانے لگے یہ اپنے جاب کو چھوڑ کے ان کے ساتھ رہی. لیکن انوار کے ہاں جو میں نے دیکھا کہ جس طرح ان کے بچوں کو انہوں نے کیئر کی اور سمینہ کو موقع دیا کہ وہ اپنی ریزیڈنسی کا وہ کر رہی تھی، یہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں کہتی ہوں آج تم لوگ جو وہاں پر پہنچے ہوئے ہو تو امی جان کا تمہاری بہت بڑا شکریہ ہے. تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں ماشاءاللہ بڑے کامیاب بچے دیکھے، کامیاب پوتا پوتی، نواسا نواسی ماشاءاللہ. بس اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے. اب اس کے بعد یہ میں نے جمال کے لیے ایک نظم لکھی تھی اس میں، تو اس میں دیکھیے اس میں ایک شعر ہے، جمال نے میرے اشارہ کیا کہ اس میں تھا کہ ہاں وہ زیادہ باتیں تو کرتی نہیں تھیں، اور مریم ان کا نام تھا کہ مریم کم سخن تیرا عیسیٰ، مریم کم سخن تیرا عیسیٰ، خوش بیاں بھی ہے خوش مقال بھی.